بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 اکتوبر 2015۔ دیکھیے، مسلمان ایک طرف فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن عملاً کیا کر رکھا ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو ریڈیوسڈ فارم میں لے رکھا ہے، مصغر فارم میں۔ تمام تعلیمات کا ہی حال ہے کہ دعوے کے اعتبار سے تو اسلام مکمل نظام ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اسلام ایک بہت ہی مصغر نظام ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قناعت۔ قناعت ایک بہت امپورٹنٹ تعلیم ہے اسلام کی۔ لیکن اس کو قناعت کو اتنے محدود معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بس درویشی کے معنی میں گیا۔ قناعت کے معنی درویشی، حالانکہ یہ بہت زبردست آئیڈیالوجی ہے۔ یہ قناعت ایک آئیڈیالوجی ہے۔ ایک حدیث ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ ما آتاہ۔ یعنی اس کے یہاں فلاح کا جوڑا قناعت سے، وہ آدمی فلاح پائے گا، یہ سکسیسفل رہے گا۔ فلاح کے معنی سکسیس، کہ جو وہ آدمی فلاح پائے گا جو قناعت کی آئیڈیالوجی کو اپنائے۔ تو قناعت ایک درویشی کا طریقہ نہیں ہے، قناعت ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا تعلق زندگی کے سارے پہلوؤں سے ہے۔ میں اس کو اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ قناعت کا مطلب ہے باقی مادہ پر پلاننگ، باقی مادہ پر منصوبہ، یعنی پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ، پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ۔ جو آپ کے پاس، کچھ تو آپ کے پاس کھویا گیا، کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے، تو جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پر پلاننگ کرنا، اس پر منصوبہ بنانا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تمام تعلیمات پر آپ سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، تو آپ نے قناعت پر بھی عمل کیا بلا شبہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب قناعت کا ذکر ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے کم کپڑے میں گزارا کرنا، کم کھانا کھا کر دیر رہنا۔ لیکن آپ کی جو پالیسی تھی اس سے جوڑ کر قناعت کو نہیں سمجھتی، حالانکہ رسول اللہ کی پالیسی تمام کی تمام قناعت پر بیس کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 610 عیسوی میں آپ نے اپنا مشن شروع کیا۔ اس وقت مکہ میں مشرک لوگوں کا قبضہ تھا، تمام لیڈر وہاں کے مشرک تھے۔ تو تقریباً 13 سال تک انہوں نے آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ آخر میں کیا ہوا کہ مکہ میں ایک تھا ادارہ، اس کا نام تھا
دار الندوہ. دار الندوہ کا مطلب تھا آج کے زمانے میں ٹرائبل پارلیمنٹ. ٹرائبل پارلیمنٹ. تو مکہ میں جو دار الندوہ تھا وہ ٹرائبل پارلیمنٹ تھی، یعنی مختلف قبائل کا ادارہ. وہاں بڑے بڑے ڈیسیژن لیے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہاں برابر آپ اپنی تبلیغ کرتے تھے. تو ایک گروپ مکہ والوں میں سے آپ کے ساتھ ہو گیا تھا. تو یہ لوگ شروع میں تو ٹالریٹ کیا انہوں نے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے آدمی بڑھ رہے ہیں، ہم ان کی جو سوسائٹی تھی مشرک سوسائٹی، اس میں سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کر آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہتے تھے برابر. تو انہوں نے اپنا جو ٹرائبل پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، اس میں اس مسئلے کو رکھا. تو دار الندوہ میں یہ فیصلہ کیا گیا سب کے کنسنسس سے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور سارے قبائل مل کر قتل کریں. یہ فیصلہ کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے وہ نہیں کیا جو آج کل لیڈر کرتے ہیں. آج لیڈر تو فوراً ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے میڈیا میں. جو زیادہ جوشیلے ہوں گے وہ ہتھیار اکٹھا کریں گے لڑنے کے لیے، یا انٹرنیشنل جو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کو کہیں گے کہ دیکھو روکو ان لوگوں کو. یہی سب آج کل کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. بہت ہی سیکرٹ پلاننگ کیا آپ نے، خاموش پلاننگ. وہ یہ کہ بغیر کسی ریئیکشن کے، کوئی ریئیکشن نہیں، خاموشی سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جانا، جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت. تو ہجرت جو کی تھی آپ نے، وہ آپ جس گھر میں رہتے تھے وہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا. حضرت خدیجہ کے گھر پہ رہتے تھے آپ. وہ ایک بڑا گھر تھا. تو بیک ڈور سے آپ نکل گئے مکہ سے، اور پہلے پیدل پھر اونٹ پر سوار ہو کر، کئی دن کا سفر تھا یہ لمبا، مدینہ پہنچ گئے. کافی لمبا سفر تھا یہ، کیونکہ ہوائی جہاز تو سفر تھا نہیں. تو خاموش پلاننگ کی آپ نے کہ مکہ سے چلے جائیں، اور بیک ڈور سے نکلے. آپ نے اپنے ساتھ صرف ایک انسان کو لیا، وہ ابو بکر، اور ایک رہنما لیا جو پروفیشنل گائیڈ تھا. مکہ میں ایک پروفیشنل گائیڈ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ارقط، یا اریقط، دو نام ان کے آتے ہیں، عبداللہ ابن ارقط یا عبداللہ ابن اریقط. تو یہ 3 آدمیوں کا قافلہ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا. اور راستہ آپ نے ایسا انتخاب کیا جو بہت ہی لمبا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ہجرت کے بعد غار ثور میں ٹھہرے تھے. تو غار ثور کہاں ہے؟ غار ثور مدینہ کے طرف نہیں ہے، الٹی طرف ہے وہ. یعنی جانا ہے ادھر، غار ثور ادھر. وہاں چھپے رہے. تو رسول اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے جب جانے کے کہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے تو ہماری تلاش میں نکلے گئے. وہ کیا نکلے ہو تلاش میں؟ آپ تلواریں لیے ہوئے کہ مکہ میں نہیں ملے تو راستے پہ قتل کر دیا جائے ان کو. یہاں تک کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے.
تو جب وہ غار ثور کا جو دہانہ تھا وہاں آ کے کھڑے ہو گئے وہ، اور حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ تو وہاں پہنچ گئے. تو حضرت ابوبکر نے خاموشی سے، ظاہر ہے کہ اسے زور زور سے بولنے کا موقع نہیں تھا، خاموشی سے وسپر کے زبان میں کہا کہ یہاں بھی آ گئے. تو قرآن میں اس وقت آپ نے جو جواب دیا تھا اس کو قرآن میں ان لفظ میں آیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن حدیث میں ایک اور لفظ آیا ہے، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. یہ حدیث کا لفظ ہے. اے ابو بکر تمہارا گمان ان دو کے بارے میں کیا ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہو. یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اس طرح سے اللہ بھروسے کرتے ہوئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ مدینہ پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک بہت ہی میننگ فل جملہ کہا تھا مدینہ کے بارے میں. وہ یہ الفاظ یہ تھے کہ امرت بقریۃ تأکل القریٰ یقولون یثرب وہی المدینہ. یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر ایک بستی میں چلا جاؤں. اس کا نام یثرب ہے مگر وہ مدینہ بنے گا، یعنی مدینہ زندگی بنے گا. اس حدیث کو لوگ بہت محدود معنی میں لیتے ہیں. اس حدیث کے محدود معنی میں لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم سے مکہ کو چھینا جا رہا ہے، اگر تم سے مکہ کو چھینا جا رہا ہے تو مدینہ بھی باقی ہے تمہارے پاس، کیونکہ اس وقت مدینہ میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور مدینہ میں آپ کے لیے فیوریبل حالات تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ چھینا جا رہا ہے تو مدینہ تو ہے، مدینہ کو لے کے اپنی پلاننگ کرو. تو اس حدیث کو بالکل فضیلت کے معنی میں لیتے ہیں. فضیلت نہیں، یہ وائز پلاننگ تھی. یہ بہت قسم کی دانشمندانہ منصوبندی تھی. تو الفاظ تو یہ ہے کہ امرت بقریۃ تأکل القریٰ یقولون یثرب وہی المدینہ. لیکن اس کا مطلب جب غور کیے تو یہ بنتا ہے عملاً جو ہوا عملاً کہ مکہ کے لوگ مجھ کو مکہ سے چھین رہے ہیں، تو ٹھیک ہے چھیننے دو ان کو، مدینہ تو ابھی باقی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر پلاننگ کرو. یہ ہے ایک سنت رسول. سنت رسول لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا اور خطاب لگانا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، اسی کو سنت سمجھتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی بڑی سنتیں ہیں، بڑی بڑی سنتیں. اس کا کوئی چرچا نہیں. تو یہ بھی ایک سنت رسول ہے کہ باقی مادہ پر پلاننگ، یعنی پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ. پہلے آپ کے پاس مکہ، آپ کا مشن مکہ میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا. کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے تبھی آپ نے کچھ صحابی بھیج دیے تھے وہاں پر جو مقری کہلاتے تھے. یہ مقری کے معنی پڑھ کر سنانا. تو مکی دور ہی میں آپ نے بھیج دیے تھے 2 صحابی جو مقری کہے جاتے تھے. وہاں پر وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، کیونکہ عربی زبان مکہ کی بھی تھی، عربی زبان مدینے کی بھی تھی، زبان دونوں کی ایک تھی. تو مدینے میں لوگوں کو وہ قرآن پڑھ پڑھ سناتے تھے. تو مشن جو تھا آپ کا دونوں جو جاری تھا، مکہ میں بھی مدینے میں بھی. تو آپ کی مشن گویا مکہ سے مدینہ تک پھیلا ہوا تھا. اب جو ہے حالات کے تحت یہ ہوا کہ مکہ میں سمیٹ دو، مدینہ میں
میں اس کو وہ کرو، اپنی منصوبہ بندی جو ہے مدینہ کو لے کر کرو. اسی کو میں کہتا ہوں باقی مادہ پر منصوبہ بندی یا پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ. اور اس سے کیا ہوا کہ حدیث کے الفاظ میں کہ وہ جو باقی مادہ جو ہے، جو مدینہ جو ہے، وہ پورا عرب اسلامائز کر لے گا. عمر تو بخیر تھی تاکل القرا، وہ کھا جائے گا سارے سارے دوسرے بستیوں کو. یعنی مدینے پہ منصوبہ بندی کر کے تو پورے عرب کو اسلامائز کر سکتے ہو. کتنا ریولوشنری میسج تھا یہ. لیکن آج کل کے مسلمان جو رسول اللہ کا نام پر بھڑکتے ہیں اور جگہ جگہ ہنگامہ کرتے ہیں، کتنے لوگ باہر جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف انہوں نے بربتی کی ہے، گستاخی کی ہے. جگہ جگہ یورپ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، ایران میں اس میں ہنگامہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر گستاخی کی گئی ہے، رسول اللہ کی بربتی کی گئی ہے. میں خود ایک قصہ اپنا بتاتا ہوں آپ کو. ایک بار میں وہاں گیا امریکہ، تو امریکہ کی ایک بڑی مسجد تھی، اس میں میرا ایک پروگرام ہوا، ایک تقریب میری ہوئی. تو سارے مسلمان تھے ظاہر ہے وہاں پر. تو تقریر کے بعد ایک مسلم نوجوان کھڑا ہوا، لگا ہنگامہ کرنے، اتنا شور کرنے لگا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا شور کر رہا ہے. تو میں اپنے اسٹیج پر چپ چاپ بیٹھ کر سننے لگا. تو وہ نوجوان جب میرے قریب آیا، میرے قریب، تو کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یو سائٹڈ our prophet 10 times, but you never said صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ نے رسول اللہ کا نام 10 بار لیا لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. اس پہ ہنگامہ، اتنا ہنگامہ کہ اس کے بعد جو پروگرام تھا وہ کینسل کرنا پڑا. اسی کو مسلمان بڑی بات سمجھتے ہیں. نتیجہ کیا ہے اس کی پرائز کا دے رہے ہیں. اپنی نیشنل پلاننگ میں، اپنے پولیٹیکل تھنکنگ میں وہ اپلائی نہیں کر پاتے رسول اللہ کی بڑی بڑی سنتوں کو، جس میں کامیابی لکھی ہوئی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سکسیسفل رہو گے اگر تم مومن ہو. تو مومن کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت کو فالو کرو، پیغمبر کی پالیسی کو فالو کرو، پیغمبر کے میتھڈ کو فالو کرو. تو کہاں تو لیکن آج کل کا جو مسلمان ہے، چاہے انڈیا کا ہو یا امریکہ کا ہو، پوری دنیا میں، یعنی رسول اللہ کے ساتھ گستاخی ہوئی ہے، اس پر بھڑک اٹھتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے. لیکن رسول اللہ کی پالیسی کیا تھی، میتھڈ کیا تھا، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اپلائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں، ایک عرب ورلڈ کی، ایک نان عرب ورلڈ کی. دیکھیے عرب ورلڈ میں 1948 میں فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا. بالفور ورڈکٹ سامنے آیا. اس کے تحت پالسٹائن کا پارٹیشن کر دیا گیا. یعنی رفلی آدھا عرب کو، آدھا یہودیوں کو، آدھا رفلی آدھا. اور مزید یہ کہ جو آدھا دیا گیا عربوں کو، وہ کیا اس کا لائن شیئر تھا. لائن شیئر کیوں؟ اس لیے کہ سارا قدس اسی میں تھا. سب سے بڑی جگہ جو ہے فلسطین میں تو قدس ہے، وہ پورا کا پورا عربوں کو دیا گیا تھا. اور یہودیوں کو تو ڈیزرٹ کا ایریا دیا گیا تھا.
لیکن آپ کیا ہوا، سارا عرب ورلڈ کھڑا ہو گیا اس کے خلاف، سارا عرب ورلڈ. پہلے شروع کیا اس اسٹرگل کو حسن بننا نے، پھر سارے عرب اس کے ساتھ ہو گئے. کہ کہا جاتا ہے کہ ایک لیڈر نے کہا تھا کہ نرمی کو پھر بہر، ہم تو کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے. نرمی کو پھر بہر. نتیجہ کیا ہوا کہ خود عربی کھو دیا، جو کچھ ملا تھا وہی کھو دیا انہوں نے. اب تھوڑا سا غزہ اور اریحا جو دو میونسپلٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی، اسی میں ان کو بھی کچھ ہے. تو اس کے خلاف کیا انہوں نے، یعنی باقی مادہ پر پلاننگ، یعنی پلاننگ بیسڈ آن ریمنٹ. تو عربوں کو فلسطین کا آدھا حصہ ملا تھا پھر بھی بالفور ورڈکٹ کے باوجود، اور وہ بھی لائن شیئر تھا. اسی ملے ہوئے حصے کو لے کر کے وہ پلاننگ کرتے. مثلا دیکھیے، یہ فلسطین جو ہے دنیا کے دنیا کے ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں. مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آتے ہیں. تو اگر اور یہ سب اسی میں ہے، اسی ایریا میں جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں جن کی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سیاح، وہ مسلمانوں کے ایریا میں تھا، قدس میں. لیکن رائے بالکل سب برباد ہو گیا، ٹورزم برباد ہو گیا. یعنی اگر وہ امن قائم کرتے وہاں پر اور وہ قناعت کا طریقہ اختیار کرتے رسول اللہ کے اسکیم کے مطابق، رسول اللہ کی طریقے کے مطابق، باقی مادہ پر پلاننگ کرتے، وہ تو صرف سیاحی سے اتنا پیسہ ان کو ملتا کہ انہوں نے پیٹرول کی ضرورت تھی یا کسی ضرورت تھی، کیونکہ سارا ایریا انہیں کے پاس تھا. ٹورزم والا ایریا، ٹورزم جو جہاں ہوتا ہے فلسطین میں، وہ قدس کے ایریا میں ہوتا ہے. وہ سب تھا عربوں کے پاس بالفور ورڈکٹ کے مطابق. تو دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ مفروضہ گستاخی پر ہنگامہ، رسول اللہ کی چھوٹی سنتوں پر ہنگامہ کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے، پہچاما نیچا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا قصہ بتاتا ہوں آپ کو، پاکستان کا بھی پارٹیشن ہوا. تو پاکستان کے کہنے کے مطابق پاکستان میں کی تقسیم میں ایک حصہ جو اس کا جو تھا، اس کے کہنے کے مطابق اس کو نہیں دیا گیا، وہ تھا کشمیر. یعنی کشمیر سے اس کو، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ونچت کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا. اس کی لڑائی شروع کر دی پاکستان نے. 60 برس سے پراکسی وار لڑ رہا ہے. 60 برس سے پراکسی وار، اور 4 بار فل فلیج وار لڑ چکا ہے. پاکستان انڈیا سے 4 بار فل فلیج وار لڑ چکا ہے، اور پراکسی وار تو برابر جاری ہے. لیکن کیا ہوا، پاکستان نے کچھ پایا تو نہیں، البتہ خود پاکستان فیلڈ اسٹیٹ بن گیا. تو دیکھیے کیوں ہوا ایسا، کیونکہ انہوں انتم العلون ان کنتم مؤمنین کے راز کو نہیں سمجھا انہوں نے، کہ تم ہی سکسیسفل رہو گے اگر تم مومن رہو. مومن کا مطلب کیا ہے، اگر تم پرافٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. تو مسلمانوں کو خبر ہی نہیں کہ رسول اللہ کی سنت یہ بھی ہے، باقی مادہ پر پلاننگ بیسڈ آن ریمنٹ. تو جو حصہ پاکستان کے پاس تھا بہت ہی فرٹائل حصہ ہے، وہ بہت زیادہ فرٹائل، اس کو لے کر پلاننگ کرتے تو آج وہ یعنی بہت ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا.
لیکن آپ جانتے ہیں کہ سنگاپور ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے اور پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے، کیونکہ وہ سنت کو نہ جانا نہ فالو کیا. باقی مادہ پر پلاننگ، یعنی جو حالات کے تحت جو تم سے کھویا گیا ہے اس کو اگنور کرو، اس کو بلاؤ. جو ابھی بھی ملا ہوا ہے ابھی بھی، مثلا ہم جو دلی میں ہیں، دلی میں بڑے بڑے ہال ہیں، بہت بڑے بڑے، وہ ہمارے حصے میں نہیں ہے. تو ایک چھوٹی جگہ ہے، اسے ہم کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشن کامیاب ہے. اگر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ دلی کا سب بڑا ہال ہمارے پاس ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو ہمارے حصے میں ہے اس پر ہم نے پلاننگ کی تو ماشاء اللہ ہمارا مشن جو انٹرنیشنل مشن بن گیا. تو ایک مثال فلسطین کی ہے جو باقی مادہ پر پلاننگ نہیں کی انہوں نے اور اس کا قیمت بھگتی. دوسری مثال پاکستان کی ہے جس نے باقی مادہ پر پلاننگ نہیں کی، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اب میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہ زمین جہاں پر رہتے ہیں، پلانٹ ارتھ، وہاں بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمارے علم میں آتی ہیں، لیکن ہم اسے اعراض کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں زمین پر، لوگ اس سے گزرتے ہیں لیکن اس سے نصیحت نہیں لیتے. دیکھیے اس آیت کو بھی بہت ہی محدود معنی میں لے رکھا ہے. کوئی کھٹر جو کہیں ہے اس کے معنی میں لے رکھا ہے. شام کے ایریا میں کوئی کھٹر کہیں ہے اس کو لے رکھا، جو اب شاید ہے بھی نہیں، وہ صرف کوئی نشان اس کا ہے. اب بڑے بڑے نشانات، بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ سے بڑے بڑے نشانات مجھے دکھائی نہیں دیتے. ہمارے پہاڑ سے بڑے بڑے نشانات تو دکھائی نہیں دیتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے جاپان ایک ملک ہے، آپ جانتے ہیں، ایشیا کا، اور جرمنی ایک ملک ہے یورپ کا. دونوں ملکوں کے ساتھ وہی واقعہ ہوا کہ ان کا کچھ حصہ چھن گیا، کچھ حصہ باقی رہا. جیسے پاکستان کا حصہ چھن گیا، کچھ باقی رہا. فلسطین میں عربوں کو کچھ حصہ چھن گیا، کچھ باقی رہا. سیم کیس تھا جاپان کا اور جرمنی کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قائم کری. یہ بھی نشانی ہے. صرف وہ کھڈر جو ہے شام کے علاقے میں کہیں، جو اب وجود بھی ان کا نہیں ہے، صرف کچھ اینٹ پتھر ہیں وہاں کچھ، بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید کا مطلب یہ بھی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جاپان میں نشانی رکھی تھی، جرمنی میں نشانی رکھی تھی، سنگاپور میں نشانی رکھی تھی. اس سے کوئی سبق نہیں. وہ کیسے؟ جرمنی دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ جنگ میں شریک ہوا، سب سے بڑا ممبر تھا جرمنی سیکنڈ وار. آپ جانتے ہیں کہ وہاں 2 محاذ بنے تھے، الائڈ اور ایکسس فورسز اور الائڈ فورسز. تو ایک کا وہ سردار تھا جرمنی. لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ جرمنی کا جو ملک ہے اس کا ایک حصہ چھن گیا اس سے، جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ جرمنی. اب تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسٹ جرمنی. ایسٹ جرمنی خود برلن کا جو کیپٹل سٹی اس کا بھی ایک حصہ شامل تھا. تو ورلڈ وار جب ختم ہوئی تو جرمنی کا ایک حصہ اسے چھن گیا تھا، جس طرح عربوں سے چھنا، جس طرح پاکستان سے چھنا. ایسٹ جرمنی
تو جاپان کا جو لیڈر تھا اس نے فطرت کے قانون کو سمجھا، فطرت کے قانون کو سمجھا. اس نے باقی مادہ جرمنی کو لے کے پلاننگ کی اپنی، یہ جرمنی کو بھلا دیا، یہ جرمنی کو بھلا دیا بالکل، جو رشیا کے قبضے میں چلا گیا تھا، کمسٹ رشیا. تو ویسٹ جرمنی یا باقی مادہ جرمنی کی بنیاد پر انہوں نے پلاننگ کی اپنی. آپ جانتے کیا ہوا؟ آج جرمنی پورے یورپ کا نمبر 1 کنٹری بنا ہوا انڈسٹریل سینس میں. آج جرمنی پورے یورپ کا انڈسٹریل لیڈر بنا ہوا ہے. اور آخر میں پھر ایزر بھی مل گیا اس کو، وہ بھی مل گیا. لیکن اس نے جو پلاننگ کی وہ باقی مادہ جرمنی پر کی، کل جرمنی پر نہیں. جو جرمنی اس کے ہاتھ سے چلا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا. اور جو جرمنی کا جو پارٹ ابھی بھی اس کے پاس موجود تھا، یعنی ویسٹ جرمنی کا 2 حصے بن گئے تھے اس زمانے میں، ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی. تو ایسٹ جرمنی کو بھلا دیا اور ویسٹ جرمنی پر اپنی پلاننگ کی. تو آج مثال کے طور پر دیکھیے، پرنٹنگ مشینری جو ہے دنیا میں بہت بڑا کام ہے، پرنٹنگ کا، چھپائی کا کام اس زمانے میں بہت ہی زیادہ بڑا ہے. تو پرنٹنگ مشینری جو ہے سب سے اچھی سمجھ جاتی ہے جرمنی کی. تمام پرنٹنگ ٹیکنالوجی، تمام پرنٹنگ مشینیں جرمنی سے لوگ خریدتے ہیں، جرمنی سے خریدتے ہیں. اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو باقی مادہ پر پلاننگ کے نتیجے میں جرمنی تھوڑی مدت کے اندر پورے یورپ کا سردار بن گیا. سب سے زیادہ اسٹیبل اکانومی اس وقت جرمنی کی ہے. یہ معاملہ جاپان کا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا، اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہوئے. مزید یہ کہ جاپان کا ایک بہت بڑا جزیرہ جس کا نام اوکیناوا، جاپان جو ہے پورا کا پورا مجموعہ جزائر ہے. جاپان ہمارے کوئی ایک کنٹری نہیں ہے، جزائر کا مجموعہ ہے. تو اس کا ایک بڑا جزیرہ امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور آج بھی اس کے امریکہ کے قبضے میں ہے وہ. لیکن جاپان نے اوکیناوا کے لیے کوئی لڑائی نہیں چھڑی، جیسے پاکستان نے لڑائی چھوڑ رکھی ہے کشمیر کے لیے، یا عربوں نے لڑائی چھوڑ رکھی ہے اسرائیل کے خلاف. تو کیا ہوا؟ یعنی 25-30 سال کے اندر جب جاپان نے اتنی ترقی کی کہ پورے ایشیا کا ایک اکنامک سپر پاور بن گیا. وہ اکنامک سینس میں پورے ایشیا کا وہ سردار بن گیا، لیڈر بن گیا. آج جاپان کی جو اکانومی ہے، جو اکانومک جو سپر پاور ہے، سارے دنیا میں پھیلا ہوا، انکلوڈنگ امریکہ. یعنی ابھی جاپان نے اوکیناوا کو چھوڑا تو ملین اوکیناوا اس کو اور مل گئے. یہ کرامت کا تھی. یہ باقی مادہ پر پلاننگ، یعنی پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ، اس کا کرشمہ تھا. ایسے جب سنگاپور کی مثال لیجیے، آپ جانتے ہیں کہ سنگاپور جو تھا اس سے پہلے وہ ملیشیا کا ایک پارٹ تھا. ملیشیا کا ایک سرحدی حصہ تھا جس کو کہتے تھے کہ ملیشیا کے لوگ اس کو یعنی گاربیج، وہاں گاربیج ڈالا جاتا تھا، گاربیج سمجھتے تھے اس کو. کوئی ترقی نہیں تھی اس ایریا میں، اس کو ہم آج سنگاپور کہتے ہیں. وہ گاربیج ایریا تھا وہ. تو
وہاں کا لیڈر جو تھا لی، اس نے سنگاپور کو الگ کرنے کی تحریک چلائی، اور اس وقت کوئی ویلیو نہیں تھی سنگاپور کی. تو ملیشیا والوں نے کہا کہ لے لو تو سنگاپور. تو لی جو تھا اس نے ملیشیا کو بھلا دیا. تقسیم سے پہلے ملیشیا اس کا پارٹ تھا، اس کو بھلا دیا، اور سنگاپور کو لے کر اس نے پلاننگ کی، جو چھوٹا سا ایریا تھا. ساری پلاننگ انہوں نے سنگاپور کو لے کر کی. اور آج آپ جانتے ہیں کہ سنگاپور ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، بہت ہی زبردست قسم کا ڈیولپمنٹ وہاں پر ہے. کئی پہلوؤں سے تو وہ مشہور جو کنٹری ہیں بڑے بڑے ڈیولپڈ، ان سے بھی بڑھا ہوا ہے. بس وہاں کرائم بالکل نہیں ہے. تو سنگاپور نے یہ ترقی کیسے حاصل کی؟ وہی باقی مادہ پر پلاننگ، یعنی پلاننگ بیسڈ آن ریمننٹ. جو ان سے چھن گیا تھا ملیشیا، اس کو بلا دیا انہوں نے. جو آلریڈی ان کے پاس تھا کہ سمندری ساحل کا ایک ایریا چھوٹا سا، جس کو ہم آج سنگاپور کہتے ہیں. تو اتنی ترقی کہ دنیا حیران ہے کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں سنگاپور کو کہ کیسے اس نے ترقی حاصل کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سنتیں ہیں، آپ کتابیں، بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، شمائل نبوی اور سنن نبوی، بہت سی کتابیں ہیں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں. اس کو پڑھیے آپ، تو کیا ملے گا آپ کو؟ مسواک کرنا اور سرما لگانا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا اور داڑھی بڑھانا، اونچا پاجامہ، یہ سب ملے گا آپ کو سنت نبی میں. یہی کو لوگ سنن نبی سمجھتے ہیں. اور سنت رسول کا جو بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ سے بڑے بڑے جو مثالیں ہیں، اس کی ان کو خبر بھی نہیں. ان کو نہ عربوں کی خبر ہے، نہ نان عربوں کو، دونوں پہ خبر ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی فلسطین کی اور نہ عرب میں کشمیر کی. تو ہم لوگوں کو، یعنی مسلم لوگوں کو، اس زمانے میں کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو ری اسٹڈی دا سنہ آف دا پرافٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دوبارہ مطالعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوبارہ مطالعہ. اس کی بھی ایک مثال ہے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ کئی من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم معرضون، یعنی زمین آسمان میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو وہ نشانیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی کھٹرات ہے، وہ نشانی ہے. اس کی بھی نشانی ہے. دیکھیے، چین جو ہے قدیم زمانے میں سب سے پہلی تہذیب، بہت بڑی تہذیب تھی چین. چائنا ایک بہت بڑی سویلائزیشن کا علاقہ تھا، پھر وہ مردہ ہو گیا، اس کا دور ختم ہو گیا، جیسے مسلمانوں کے دور ختم ہو گیا. تو اپنے تہذیب کی ری اسٹڈی کی انہوں نے کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک بہت بڑی سویلائزیشن کا سینٹر بن گیا تھا، بہت بڑی سویلائزیشن کا سینٹر بن گیا تھا. کیا چیز تھی؟ تو چین کے دماغوں نے اپنے ہسٹری کی ری اسٹڈی کر کے اس کو ری اپلائی کیا اپنے ملک پر. چنانچہ ایک قدیم نظریے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا. تمام مورخین یہ کہتے تھے کہ جو سولیشن ایک بار ڈیڈ ہو جائے وہ پھر زندہ نہیں ہوتی. یہ کنسنسس تھا، ہسٹورین کا کنسنسس تھا کہ جو سولیشن ایک بار ڈیڈ ہو جائے تو پھر اس کو زندہ نہیں کیا جاتا. چائنا نے اس کنسنسس کو غلط ثابت کیا. آج کا چائنا جو ہے وہ ریوائول ہے قدیم تہذیب کا.
قدیم تہذیب کا ریوالور ہے. کتنی بڑی بات. یہ بھی اسی مثالوں میں سے ہے. وَقَيِّم مِّن آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی تو یہ موقع تھا کہ وہ اپنی تہذیب کو ری اسٹڈی کریں, اس کو ریوائیو کریں. لیکن سارے مسلمان جی رہے کس چیز میں؟ فالس پرائڈ میں. فالس پرائڈ. بس اپنی تہذیب کی ری اسٹڈی نہیں کی انہوں نے, اس سے سبق لینے کے لیے, بس فالس پرائڈ کے لیے. ہم یہ تھے, ہم وہ تھے. تو چائنا کے جو دماغ تھے انہوں نے چینی تہذیب کا مطالعہ کیا اس مقصد سے کہ کیسے ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اس زمانے ریوائیو کر دیا انہوں نے, اور مسلمان ریوائیو نہیں کر سکے. آج آپ کو اگر معلوم ہوگا تو چائنا, انڈیا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے کچھ سرحدی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ چائنا انڈیا کے مارکیٹ پر قبضہ کی ہوئی ہے. ابھی میں ریڈیو پر ایک کمنٹری سن رہا تھا, ریڈیو پر, تو کمنٹیٹر نے کہا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہیوج ٹریڈ امبیلنس ہے. یہ لفظ تھا اس کا, چائنا اور انڈیا کے درمیان ہیوج ٹریڈ امبیلنس ہے. یہ ہے ری ایمرجنس آف چائنا کا معاملہ. اس سے پہلے چائنا کا یہ حال تھا کہ چائنا کو امریکہ چائنا بھی نہیں کہتا تھا, مین لینڈ کہتا تھا, مین لینڈ. بہت عجیب ان کی بات ہے یہ. فارموسا میں ایک حکومت قائم تھی چانگ کائی شیک کی. چانگ کائی شیک کا فارموسا کو چین کا تھا, چائنا, امریکہ, اور یہ اتنا بڑا چائنا جو ہے اس کا کہتا تھا مین لینڈ. نہیں, اس کے وجود کا بھی وہ نہیں مانتا تھا اس کو. آج چائنا انڈیا سے لے کر امریکہ تک اپنی بزنس کو پھیلائی ہوئی ہے. اور انڈیا کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود انڈین کمنٹیٹر نے کہا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہیوج ٹریڈ امبیلنس ہے. یہ سب نشانیاں ہیں, یہ سب نشانیاں ہیں. وَقَيِّم مِّن آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کہ زمین میں کتنی نشانیاں, اس سے لوگ گزرتے ہیں, اس سے گزرتے کے معنی اس سے باخبر ہوتے ہیں, لیکن اس سے کوئی نشان سبق نہیں لیتے. یہ بھی نشانی ہے. چند خرات جو ادھر ہے وہ نہیں ہے. سنگاپور نشانی ہے, جاپان نشانی ہے, جرمنی نشانی ہے, چائنا نشانی ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں, گہرائی کے ساتھ, اور اس سے اپنی زندگی کو درست کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا وہ آیت جو آپ نے آج اس کا ایک نیا ریلیونس بتایا, وَقَيِّم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کہ چائنا, جاپان, جرمن, یہ سب بھی نشانیاں ہیں. اس کو یہ تو بہت بڑی نشانیاں ہیں. وہ جس زمانے کے بارے میں کہتے ہیں اور جس چیز کو بتا دیں مفسرین, وہ تو آپ بالکل ختم ہونے جیسے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی لینا چاہیے. تو یہ بالکل نئی چیز ہے میرے لیے. آپ تفسیروں میں دیکھیے, کوئی خرات جو ادھر ادھر ہیں اسی کو سمجھتے نہیں جائیں. وہ خرات بھی اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں. کہ اب قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے, لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات اس کے اندر ہے, زمین و آسمان نشانیاں, لیکن تفسیر میں ایسا ریڈیوس کر دیا ہے کہ کچھ اس کی حقیقت ہی نہیں. اس میں دیکھیے نشانیہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سارے فنڈامنٹلس بتا دیے ہیں. فنڈامنٹلس قرآن میں فنڈامنٹلس ہیں. حدیث میں کچھ ڈیٹیل ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے علاوہ ہسٹری میں بھی کچھ چیزیں رکھ دی ہیں جسے دیکھ کر آپ سبق لیں. یعنی قرآن, حدیث اور ہسٹری. تو قرآن میں کچھ فنڈامنٹلس ہیں, حدیث میں کچھ اس کی ڈیٹیل ہیں, اور انسانی ہسٹری میں اس کے لیے ایسی باتیں رکھتی ہیں. سبق ہے اس میں, سبق ہے ہمیشہ, آج بھی نہیں. جو قرآن میں ایک سبق کا ذکر ہے, الف لام میم غلبت الروح فی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون, یہ تاریخ کی نشانی ہے. تو تاریخ میں, ہیومن ہسٹری میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو جس میں ہماری سبق ہوتا ہے, نشانی ہمارے سبق. تو پہلے بھی ہوا, اب بھی ہو رہا ہے. تو آج کے زمانے میں نے آپ کو 3 نشانیاں دکھائی ہیں, اور بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ باتیں آدمی جب جانتا ہے اس پر غور کرے, تدبر کرے, تفکر کرے. قرآن میں دیکھیے کہ وما یذکر الا اولو الالباب, بہت عجیب آیت ہے یہ. کیسے آیت ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب. وما يذكر الا اولو الالباب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نصیحت تو لیتے ہیں صرف عقل والے ہی, نصیحت تو لیتے ہیں صرف عقل والے ہی. یہ نہیں کہا کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھے وہ نصیحت ملے گی اس کو, جو قرآن کا حافظہ کر لے اور تراویح سنائے اس کو نصیحت ملے گی, یہ تو نہیں کہا. عقل والے. آپ غور کیجیے الفاظ پر. یہ تو نہیں فرما کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, جو قرآن کو گستاخی کرنے پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے, جو قرآن کو حافظہ کیے ہوئے جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, نہیں کہا. قرآن سے نصیحت لیتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں, یعنی جو تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. تو جب تفکر کریں گے آپ, تبھی یہ سب معلوم ہوگا کہ سب نشانیاں ہیں. جرمنی میں ہے, جاپان میں ہے, سنگاپور میں ہے, اور کہاں کہاں نشانیاں ہیں. ابھی میں گیا تھا شکاگو میں. ہم ایک جگہ گئے تو اسکائی اسکریپرس تھی, سب اونچی اونچی بلڈنگیں, اونچی اونچی بلڈنگیں. تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ساتھی بھی ہمارے تھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو بلڈنگیں اونچی اونچی, یہ بھی نشانی ہے, اور قرآن کی ایک آیت تفسیر ہے. یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انا ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا, اور لوہا میں طاقت, بہت بڑی طاقت ہے. جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت لوگ سمجھتے کہ لوہا تلوار ہے, تلوار بڑا ہو کاٹو گردنوں کو, اتنی سمجھتے تھے لوگ. یعنی لوہے میں طاقت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ لوہے میں یہ تو تلوار بن جاتی ہے, ہم گردن کاٹ سکتے ہیں. یہ بہت ہی ریڈیوس اس کا مطلب تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جو 100 منزل کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں, یہ لوہے کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں. لوہا نہ ہو تو اسکائی پر نہیں بن سکتا. صرف لوہا, نہ
کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہیں. تو کہا یہ بلڈنگیں بتا رہی ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. ایک بلڈنگ ایک نشانی ہے جو خاموش زبان میں کہنے خدا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں جب قرآن اترا تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 100 منزلہ بلڈنگ بن سکتی ہے لوہے کی طاقت سے. کوئی لوہے کا مطلب نہیں جانتا تھا. کوئی لوہے کا مطلب بنتے تھے جانتے تھے کہ تلوار بنا لو. یہ بھی نشانی ہے. تو نشانیاں جو ہیں وہ کسی کھڈر میں نہیں ہوتی, وہ پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ. آپ تدبر کریں گے, تفکر کریں گے, غور و فکر کریں گے, ریفلیکٹ کریں گے تو ان نشانی سے آپ کو سبق ملے گا. کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک میری کوئری ہے. ایکچولی کچھ میرے اسٹوڈنٹ تھے کشمیر سے متعلق تھے, تو میں آپ کے کچھ کتابوں پہ بات چل رہی تھی, کچھ کشمیر کے تعلق سے آپ نے لکھا تھا اس کے بارے میں, تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایسے. تو میں ان کشمیری اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو مولانا نے جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر کشمیری یہ کریں تو بہت بڑا کچھ ہو سکتا ہے, بجائے یہ کہ ٹیررزم کا راستہ اپنائیں اس طرح سے. تو ان اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ بات بالکل ٹھیک ہے اور مولانا بہت اچھا لکھتے ہیں, پر وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی لگتی ہیں مولانا کی جب جیسے بات کرتے ہیں تو کچھ مطلب وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے. جب دو ملک کو وہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ, تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہی ہے اور پھر جنگ ہوتی ہے اس میں. اب جس مثال طور پہ انڈیا نے جوناگڑھ کو لے لیا تھا, جوناگڑھ ریاست کو, ادھر کشمیر کا وہ تھا تو جسٹس کیا نہیں انڈیا نے. تو نیچرلی سب لوگ تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ بھائی وہ بالکل شانتی کے حساب سے چلنے والے ہو جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمیں ہمارا حق دو, یہ دو. تو کہتے ہیں مولانا کے خیالات اگر دیکھیں تو پیس کے اوپر مولانا کو زیادہ امپیسس کرتے ہیں, تو ہر چیز کو پیس کے انداز سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ عملی طور پہ ایسا کہاں ہو پاتا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ہوگا, ڈسپیوٹ ہوں گے, وہ ہوں گے, کیونکہ مطلب اس طرح کا خیالات تھا. تو اس میں مطلب کچھ آپ تھوڑا اظہار خیال کریں اس طرح اس طرح کوئری کا کس طرح جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں مولانا کی جو تحریر ہے ان میں زیادہ تر پیس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مولانا بھی پیس کے اوپر کچھ حد سے زیادہ زور دیتے ہیں, جو کہ عملی طور پہ ایسا نہیں ہو پاتا. دیکھیے میں ہمیشہ دلیل دیتا ہوں, کبھی بھی میری کوئی بات بلا دلیل ہوتی نہیں. ابھی میں دلیل دیا میں نے کہ جو کارنامے ابھی میں نے بتایا وہ سب پیسفل میتھڈ سے ہوئے ہیں. جاپان سپر پاور بنا پیسفل میتھڈ سے, جرمنی یورپ کا ہیڈ بن گیا سپر پاور سے, پیسفل طاقت سے. سنگاپور ایک ڈیولپڈ کنٹری بن گیا پیسفل طاقت سے. چائنا کو میں نے بتایا کہ چائنا جو ہے اتنا زبردست درجہ مل گیا اس کو پیسفل طاقت سے کہ اس نے ڈسکور کیا اپنے گزرے ہوئی تہذیب کو, اس کو ری اپلائی کیا پیسفل طریقے سے, کوئی لڑائی نہیں کی انہوں نے. تو جو لوگ میرے خلاف بولتے ہیں وہ مثال دیں. وہ ہسٹری میں کبھی کوئی بھی وائلنس کے ذریعے کوئی ترقی نہیں کی, اس نے تمام ترقیاں پیس کے ذریعے ہوئی ہیں, تمام ترقیاں پیس کے ذریعے ہوئی. لوگ ہوائی ترقی کرتے ہیں, لوگ مثال دیتے نہیں. ہم تو مثال دے رہے ہیں نا کہ پیس کے ذریعے ترقی, ہم مثال دے رہے ہیں. تم تک مثال لڑائی کے ذریعے ترقی. جی جرمنی نے لڑائی کی اور کچھ ملا نہیں اس کو, اس کے بعد جب پیسفل پلاننگ کیا تو مل گیا. جاپان نے لڑائی کی, کچھ نہیں ملا نہیں, جب پیسفل پلاننگ کی تو مل گیا اس کو. سنگاپور جو ہے اس نے پیسفل پلاننگ کے لیے پایا جو کچھ پایا. چائنا کی جو مثال میں دی کہ چائنا میں جب اپنی گزری ہوئی سویلائزیشن کو ڈسکور کیا تو لڑائی نہیں چھڑی اس نے, بلکہ اس نے اس کو انڈسٹری اپلائی کیا, ماڈرن انڈسٹری اپلائی کیا. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دلی میں 1967 سے ہوں,
اور مجھے اپنے مطلب کی کرسی نہیں ملی تھی. کرسی, یہ جو کرسی ہے, یہ کرسی میرے مطلب کے نہیں, یہاں بیٹھا ہوں میں, کمفرٹیبل کرسی. تو ہمارے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر سائنس ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے ایک کرسی لائے, بالکل جیسا لگتی تھی کسٹم میڈ کرسی, کسٹم میڈ چیئر. تو میں سمجھتا تھا کہ انڈیا میں بنی ہے, پتہ چلا کہ ایک چائنا میں بنی ہے. چائنا میں بن کے اس کے پارٹ آتے ہیں, یہاں اسمبل کرتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں. تو یہ سب لڑائی سے تھوڑی ہوا ہے سب. دیکھیے, میں جب بھی کوئی بھی بات کرتا ہوں ہمیشہ دلیل سے, مثال سے کہتا ہوں. کبھی یعنی ویگ انداز میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. آج بھی میں نے کوئی ویگ انداز میں کوئی بات نہیں کی. اور جو ہمارے کرٹیک ہے وہ ویگ انداز بولتے ہیں. فرق دیکھیے, آج بھی میں نے ویگ انداز میں کوئی بات نہیں کی ہے, اور دلیل دی ہے, مثال دی ہے. اور کرٹیک جو ہے وہ ہمیشہ یا تو الیگیشن کی زبان بولتے ہیں, الزام کی زبان, یا پھر ویگ جواب دیتے ہیں. آپ سمجھے میرا مطلب؟ میرے بارے میں یا تو الیگیشن کی زبان بول دیں گے, یہ ایجنٹ ہے کہ دشمنوں کے ایجنٹ ہے, یہ کہیں گے, یا ہوائی باتیں کہیں گے. کرٹیک لوگ ہیں انہیں خود انٹراسپیکشن کرنا چاہیے کہ کتنا زبردست فرق ہے کہ دلیل کو آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں الیگیشن سے. کیسی جی بات ہے. Maulana, I want to say one thing. Today, what you mentioned about the planning based on remnant, that was something which really, for me, was the crux of the day that you gave. Because remnant, most of the times, only brings out negativity. But you showed a very positive aspect of what it means. And that's extremely, extremely important. This is the reality of life, because loss is a definite part of life. You have explained how to go ahead in spite of losses, how to plan and succeed in spite of loss. ماشاء اللہ. مولانا, ہماری سوشلائزیشن میں کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ جیسے آپ ایک مسلم سوسائٹی میں ہی مدرسے سے ہی پڑھ کے آپ نے علم حاصل کیا, اور آپ کے اندر توسن, تدبر, تفکر جاگا اور دوسروں میں نہیں جاگا. تو یہ کیا ڈفرنس تھا آپ کی اپ برنگنگ میں, یا آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ کے اندر توسن, تدبر, تفکر جاگا اور آپ اولو الالباب بنے, اور دوسرے جن کے اندر توسن, تدبر, تفکر نہیں جاگا اور وہ اولو الالباب نہیں بنے, کیا کمی رہ گئی؟ دیکھیے, میں نے آبجیکٹیو اسٹڈی کی. میں بچپن سے لوگوں کے درمیان میں تعصبات ہوتے ہیں. میرے ذہن میں کوئی تعصب نہیں, یعنی بائس تھنکنگ میرے اندر ذرا بھی نہیں ہے. بائس تھنکنگ اصل جڑ جو ہے یہی ہے. جتنے لوگ جو ہیں دوسرے, سب کہیں نہ کہیں کسی باعث سے پھنسے ہوئے ہیں, کسی باعث سے پھنسے ہوئے ہیں. ویسے میں اب کل کی بات بتاتا ہوں. کل مجھے ایک ڈسکوری ہوئی. سارے علماء, دنیا بھر کے علماء جو ہے ترقی کے بارے میں نگیٹو ہیں. میرے علم کا تو ایک بھی عالم نہیں نگیٹو نہ ہو, عرب بھی نان عرب بھی. میں نگیٹو نہیں ہوں. تو کیا وجہ ہے یہ لوگ نگیٹو کیوں ہو گئے؟ کما تاترک کے بارے میں ان کو باعث ہو گیا. باعث کیوں؟ اس لیے کما تاترک نے یہ کہہ دیا کہ سب ہیٹ پہنو, تربوز اتار دو, ہیٹ پہنو, سب لوگ پتلون پہنو. ان باتوں کو لے کر وہ اس کے بارے میں نگیٹو ہو گئے. میں یہ سب نہیں سوچتا کہ نگیٹو ہیٹ پہننے کے لیے کہا تو کیا, کوٹ پہلو پہننے کے لیے تو کہا, یا مثلاً اس نے کہہ دیا کہ ترکی زبان جو ہے وہ لکھی جائے رومن. اس میں بھی کچھ ریک نہیں کیا. میں نے اس میں لکھو یا اس میں لکھو,
لیکن اسی کو لے کر اس کو غصہ ہو گیا سارے ہی علماء ون ٹو آل. اچھا میں چونکہ اس پر نگیٹو نہیں ہوا تو میں سوچتا. تو کل میں نے ڈسکور کیا کہ ہر کنٹری جسے ترقی کی ہے اس کا کوئی فاؤنڈر فادر ہے. ہر ترقی, امریکہ کی کو فاؤنڈر فادر ہے, جرمنی کا بھی, جاپان کا بھی. ابھی میں نے کل اس میں لکھا ایک آرٹیکل. تو لوگ ترکی کے جو اتاترک جو ہے اس کو بالکل شیطان سمجھتے تھے. میں کل میری ڈسکوری وہی تو ہے فاؤنڈر فار ترکی کا. آج ترکی یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں اور سب میں زیادہ ڈیولپ کنٹری ترکی ہے. تو یہ کیسے, میں سوچتا تھا کیسے بن گیا ترکی. تو اتاترک جو تھا وہی فاؤنڈر فادر ہے ترکی کا. صرف یہ ہے کہ اس نے کچھ ہارش قسم کے طریقہ اختیار کیا, ہارش قسم کے. تو اسی ہارش طریقے کو لے کر کے اس کے نگیٹو ہو گئے. میں نہیں سوچتا کہ ہارش طریقے سے کوئی مجھے فرض کے ڈنڈا مار کہے کہ جھوٹ مت بولو تو میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں غصہ نہیں آئے گا اس کو. یہ نہیں دیکھوں کہ ڈنڈا مار کے کہا اس نے, سچ بات تو سچ کہی ہے. تو اتاترک جو تھا کچھ ہارش طریقے اختیار کیے, لیکن مقصد صحیح تھا اس کا کہ اس کا تھا ماڈرنائز کرنا, ترکی کو ماڈرنائز کرنا. ترکی پڑا ہوا تھا وہی ایسٹرن ملبے میں پڑا ہوا تھا. اسے چاہا ماڈرنائز کرے تو کچھ طریقے اس نے ہارش اختیار کیے. تو میں ڈسکور کر پایا میں کہ اتاترک جو ہے وہی ماڈرن ترکی کا فاؤنڈر فادر ہے. لوگ جو ہے فوراً باعث پڑ جاتے ہیں, باعث تھنکنگ بتا یہ جو دشمن ہے, یہ سازشی ہے, اسے پڑ جاتے ہیں. جڑ جو ہے میرے نزدیک آبجیکٹو تھنکنگ ہے. سبجیکٹو تھنکنگ ساری برائیوں کی جڑ ہے, آبجیکٹو تھنکنگ ساری اچھائیوں کی جڑ ہے. مولانا یہ ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا دہلی سے اس کا ڈاکٹر مسلمہ صدیقی, ہاں مجھے قرآن کی بات یاد آ رہی ہے کہ خدا نے کہا کیا یہ کوئی اور دن چاہتے ہیں جبکہ زمین اور آسمان اسی دن کو اپنائے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جب خدا نے جو چیز پیس پر رکھی ہے وہ وائلنس پر نہیں رکھی ہے. اور خطیب اسرار صاحب چنئی سے لکھتے ہیں, مولانا آپ ایک ہی واحد اسکالر ہیں جو 100% آئیڈیالوجی پیس کی آئیڈیالوجی کو واضح کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور مولانا آج آپ نے جو قناعت کی جو ایکسپلینیشن دیا کہ باقی ماندہ پر کو قبول کر لینا اور اسی پر اپنے جد و جہد کرنا, یہ بھی ایک نئی چیز ہے میرے لیے, ایک نئی ایکسپلینیشن ہے یہ قناعت کا. اقبال میں ایک میری کویری ہے, یہ جو ایران کا اسلامک ریولیوشن جسے کہتے ہیں, خمینی کی کوششوں سے اس طرح سے آیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسلامک ریولیوشن ہے یا کس طرح سے, یا واقعی اسلام اپلائیڈ ہے وہاں پہ ایران میں, یا کس طرح سے آپ اس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ ایران کے بارے میں ایران دیکھیے, ایران کے جب آیا تھا انقلاب تو مجھے یاد ہے پاکستان کے ابوالعلا مودودی صاحب نے کہا تھا کہ ایران کا انقلاب خالص اسلامی انقلاب ہے. اسی وقت میں نے لکھا تھا مضمون کہ بالکل بیس لیس بات ہے یہ. ایران کا انقلاب ہرگز اسلامی انقلاب نہ تھا نہ ہے. وہ صحیح لفظ میں کہوں میں, وہ تھا, وہ کو تھا, COUP کو. صرف یہ فرق ہے, وہ کو کلرجی نے آرگنائز کیا تھا, کو آرگنائز بائی کلرجی. یہ عام طور کو جو ہے فوجی کرتے ہیں, کیونکہ
شاہ ایران جو تھا وہ بہت ہی صحیح کام کر رہا تھا وہ، لیکن ایک کام غلط کر دیا، اسی کام سے اس کا معاملہ بگڑ گیا. وہ یہ غلطی اس سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کی ہے، معاف کیجیے گا، کہ کلرجی جو تھی ایران کی بہت بڑی بڑی جاگیریں اس کے پاس تھی، بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں. جیسے آج بھی برطانیہ میں جو کنگ ہے بہت بڑی زمین اس کے پاس ہے، لیکن انگریز اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ابھی بھی جو رائلٹی ہے برٹن کی تو بہت بڑا وہ لینڈ لارڈ ہے وہاں کا وہ رائلٹی، تو انگریز اس کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن شاہ ایران جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو کنفسکیٹ کیا، چھین لیا زمینوں کو، تو کراچی جو ہے لینڈ لیس ہو گئی. تو چونکہ ابھی مشرقی روایت تھی ایران میں، یعنی ابھی وہاں وہ نہیں تھا جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوگا کہ لبرل ہو گئے لوگ، یہاں مشرقی روایت تھی. تو کراچی کو موقع مل گیا وہ عوام کو بھڑکانے کا، یعنی اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں تھا، نہ شاہ ایران کا تھا، نہ شاہ ایران کا اینٹی اسلام تھا، نہ کراچی کا پرو اسلام تھا. زمینیں چھینی، عوام کو لوگ خوب بڑکایا انہوں نے، تو عوام ایک طرف سے اٹھ پڑے. تو دیٹ واز کو مینیجڈ بائی کلرجی. کوئی وہاں اسلام سے کوئی تعلق. میں نے ایک مضمون چھاپا تھا، ایک ایران کا ایک بہت بڑا وہ ہے دولت مند آدمی رہتا ہے یورپ میں، اس کا میں نے باقاعدہ چھاپا تھا اس کا رسالہ میں. تو وہ آیا ایران انقلاب کے بعد، پھر وہ ملا صدر صاحب جو تھے، وہ سب میں پورا لکھا ہے. تو صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ ایران جو پہلے تھا وہ بھی دیکھا ہے، آج کا ایران بھی دیکھا آپ نے، تو کیا فرق پایا آپ نے؟ تو وہ بہت بڑا دولت مند تھا، رہتا ہے یورپ میں، تو اس کو کوئی ڈر نہیں کسی کا. تو اس نے کہا ہنس کر کے کہ اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ شاہ نے تاج اتار کر پگڑی پہن لیا ہے. اس کے سوا کچھ اور فرق نہیں کہ شاہ نے تاج اتار کر پگڑی پہن لیا. اور یہ واقعات ہے. ہمارے کچھ ساتھی گئے ایران ہماری کتابیں لے کر کے ایگزیبیشن میں، انہوں نے بھی یہ باتیں بتائی. میں نے اتفاق سے ایران نہیں گیا، لیکن میں نے پڑھا بہت ایران کے بارے میں، ایران کو میں نے بہت پڑھا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ بھی ریئل سینس میں کوئی اسلام نہیں آیا وہاں. لیکن اب وہ یہ بات یہی غلطی کی تھی حضرت عمر عزیز نے، کہ جب حضرت عمر عزیز خلیفہ بنے تو اموی جو تھے بڑے بڑے زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو چھیننے شروع کر دیا. تو ان لوگوں نے ان کو زہر دے دیا. 2.5 سال میں مر گئے، 2.5 سال کی حکومت کے بعد. تو کسی کو چھیڑنا کسی کو، خود گاندھی کو آپ دیکھیے، گاندھی ابھرے جو 1919 ابھرے. جذباتی ایشو جب پیدا ہو جائے 1919 میں، اگر جلانے والے باغ میں گولی نہیں چلی ہوتی تو ابھی بہت دیر تک برٹش رول کرتے، برٹش بہت دیر رول کرتے. کچھ برٹش کے خلاف کچھ نہیں تھا یہاں پر. لیکن 1919 میں جو انہوں نے گولی چلا دیا جنرل ڈائر نے، اچانک پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا. وہ اس سے فائدہ ہوا گاندھی کو. یہ تو ہسٹری ہر جگہ. کنکلوژن میں نے ڈرا کیا تھا، آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ سوسائٹی، جیسے آج کے لیکچر میں آپ نے بتایا کہ سوسائٹی میں جو ماس لیول، سوسائٹی میں جو پیس، اگر پیس کی چیز اختیار کری جائے تو اکنامک ڈیولپمنٹ آتا ہے، اور اگر انڈیویجول لیول پہ پیس اختیار کرا جائے تو مورل ڈیولپمنٹ آتا ہے. یہ چیز صحیح ہے مولانا؟ نہیں، دونوں آتا. ہم تو اختیار کیا بھی ہیں. دیکھیے ہم صرف مارل سینس میں تھوڑی طرح کے مشن کو جو ہم چلا پا رہے ہیں اسی لیے کہ ہم پیس پر قائم ہیں. ہمیں کوئی کسی سے جھگڑا نہیں، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں.
صرف بار بار نہیں کہہ سکتے آپ. جس تو آپ پیس کا رول کو گھٹائیں گے. آپ اگر آپ کہہ دو اگر پیس کے رول کو گھٹائیں گے، حالانکہ پیس از سم ونم. خود قرآن میں ہے اصل خیر. اصل خیر کا مطلب یہ کہ پیس از سم ونم. تو آپ کی جو تشریح ہے وہ پیس کے رول گھٹاتی ہے. حدیبیہ کی کامیابی پیس کی وجہ سے ہوئی، اس کو بھی آپ گھٹا دیں گے اس نظریے کے مطابق.